اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں، میں اسی کی اطاعت کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں نے زندگی کے 40-50 سال تمہارے درمیان گزارے، پوری سیرت و کردار تمہارے سامنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی مرتبہ اہل مکہ کو حق کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے کوہ صفا پر اور آواز لگائی یا صباحا یا صباحا، لوگوں صبح کا حملہ ہو گیا، لوگوں صبح کا حملہ ہو گیا، قاعدہ یہی تھا، قرینہ یہی تھا، طریقہ یہی تھا، دستور یہی تھا۔ لوگ چاروں طرف سے کوہ صفا کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، دیکھا عبد المطلب کا پوتا صفا کی چوٹی پر موجود، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، آج میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ چھوٹا سا سوال، سادہ سا سوال۔ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، بچپن تم نے دیکھا ہے، جوانی تم نے دیکھی ہے، لڑکپن تم نے دیکھا، پکی عمر تم نے دیکھی، لین تم نے دیکھا، دین تم نے دیکھی، دن تم نے دیکھا، رات تم نے دیکھی، صبح تم نے دیکھی، شام تم نے دیکھی، کبھی جھوٹ دیکھا ہے، کبھی خیانت دیکھی ہے، کبھی خود غرضی دیکھی ہے، کبھی اناپسندی دیکھی ہے، کبھی ہرس دیکھی ہے، کبھی ہوس دیکھا ہے، کبھی لالچ دیکھی ہے؟ کیا مجھ پر اعتماد کرتے ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود، کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ اور وہ جو کفار مکہ سامنے موجود تھے، ایک آدمی سامنے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صادق ہو، سچے ہو، امین ہو، امانت دار ہو، تم کہو گے پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود، ہم تمہاری بات پر یقین کریں گے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کی گواہی، میں قرآن مجید تمہیں سنا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا سیرت و کردار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ وہ ایک سیرت نگار نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا سا سوال نہ کیا، اپنی زندگی کے 40 سالوں کی سفید چادر انسانوں کے سامنے لہرائی، انسانوں سے پوچھا انسانوں اس سفید چادر پر کوئی داغ دکھائی دیتا ہے، کوئی دھبا نظر آتا ہے، کوئی چھوٹا سا سیاہ نقطہ نظر آتا ہے؟ خدا کی قسم چاند کے چہرے پر داغ ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بالکل بے داغ۔ یہاں پر اسی عظیم الشان سیرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میری سیرت و کردار گواہی ہے اس بات پر کہ میں سچائی کی بات لے کر آیا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، لات، منات، حبل، عزا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے
پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں خوش سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ دوستو، یہاں ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو تلوار ہاتھ سے رکھ دے اس کو امان، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کو امان۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، فاتح داخل ہو رہا ہے لیکن امان کی صورتیں بتا رہا ہے۔ آپ رحیم و کریم، وہ جو صحابی جس کے ہاتھ میں پرچم دیا گیا، اس نے پرچم پکڑ کر بڑی زور سے کہا کہ آج کا دن حرم کی حرمت حلال کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی، الیوم یوم الملحمہ، اس نے کہا، آپ نے اس کے ہاتھ سے پرچم دوبارہ لیا، آپ نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت للعالمین کا دن، آج کا دن معاف کر دینے کا دن۔ آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے ہر بت کے منہ کے اوپر اپنی چھڑی رکھی، اس بت کو دھکیل دیا اور اعلان کیا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے صاف کر دیا، مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور صحن کعبہ میں ایک طرف آپ کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک طرف تھے، سامنے کفار مکہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ رہے تھے، مکے والو آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ مکے والے کون؟ مکے والے وہ جنہوں نے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ جن کے جسم کا مسئلہ کیا تھا، ناک کاٹی تھی، کان کاٹے تھے، پیٹ چاک کیا تھا، جگر چبایا، وہ مکے والے جنہوں نے بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، وہ مکے والے جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی، وہ مکے والے کہ جنہوں نے بدر میں، احد میں، احزاب میں لشکر زنی کی تھی، وہ مکے والے جنہوں نے بہت پیاروں کو شہید کیا، وہ مکے والے سامنے موجود تھے اور آپ پوچھ رہے تھے مکے والوں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور مکے والے کہہ رہے تھے کہ وہی سلوک کیا جائے جو بیٹا باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، جو بھائی بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت و رافت ان کے اندر موجود، ارشاد فرمایا مکے والو لا تثریب علیکم اليوم، مکے والو میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ انسانی تاریخ کے اندر کوئی دوسرا ایسا صفحہ نہیں لکھا گیا۔ مکے والے پلٹے، لیکن پھر خیال آیا کہ پلٹ کے کہاں جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں جگہ لیا، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
وہ ابو جہل کا بیٹا، اس نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ وہاں سے نکل بھاگا اور جدے کی طرف جا کر جدہ سے ایک کشتی کے اندر بیٹھ گیا، روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آپ کے خیمہ جہاں پر لگایا گیا تھا، ایک عورت گھوڑے سے اتری اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، پوچھا کہ محمد جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ اس عورت نے کہا کہ میں ام حکیم ہوں، ابو جہل کی بہو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کا بیٹا ایک اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مکے والوں کو معاف کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اکرمہ کو معاف کر دیجئے، معافی کی نشانی دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم و کریم، وہ ابو جہل جو قتل کے منصوبے بناتا رہا، نہ جانے کس کس طرح، کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر بل دلواتا تھا، کبھی سر کے اوپر گندگی پھینکواتا تھا، کبھی آپ سجدے میں جاتے آپ کی پیٹھ پر اونٹنی کی اوجڑی رکھواتا تھا۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی پر ایک لمحہ رکے بغیر کہا کہ میں نے اکرمہ کو بھی معاف کیا اور ام حکیم کو اپنا کرتا اتار کر دیا، جاؤ جا کر اکرمہ سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا، تمہیں معافی کی نشانی بھی دی ہے۔ ابو جہل کی بہو گھوڑے پر سوار ہوئی، اس نے کہا کہ ابو جہل نے نہ جانے کس انسان سے دشمنی کی تھی، یہ تو رحمت و رافت ہے۔ وہ ادھر سے نکلی، ادھر اکرمہ ایک کشتی میں بیٹھ چکا تھا، کشتی چلی جاتی تھی کہ یکایک ایک طوفان، آندھی اس کے اندر پھنسی، اور ملاح نے کہا کہ تم لوگ سب مل کر اللہ کو پکارو، اس سے کہو کہ اگر اس نے تمہیں بچا لیا تو وہی نجات دینے والا، اسی کی بندگی کرو گے۔ اکرمہ نے کہا کہ میں بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں اگر وہاں پر بھی رب سے ہی دعا کرنی ہے تو واپس کیوں نہیں پلٹ جاتا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اس نے آگے جانے کے بجائے پیچھے کا راستہ اختیار کیا۔ ابھی ساحل پر اترا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے کھڑی، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا، معافی کی نشانی بھی دی ہے، یہ کرتا عطا فرمایا۔ اور دوستو، اگلے دن کا سورج جب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اپنے گلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق غلامی ڈال چکا تھا۔ اور یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے جو جنگ غزوہ یرموک کے اندر شہید ہوئے۔ یہاں اس واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، بارش ہوتی ہے پیداوار اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں،
یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دارالسلام، سلامتی کا گھر، جنت۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی ویسی ہی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسی برائی۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی، تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ لات، منات، عزا کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کیا پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم اس حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کفار مکہ بھی اللہ رب العالمین کو تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ان کو پکارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کریں گے۔ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کر سکے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان، اندازہ، گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہی یقین ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ اٹکل پچو سے مختلف راستے نکال لیے جائیں، یہ گمان کر کے اندازے بنا کر، نہیں، یہ گمان غلط ہوتے ہیں۔ کل ایک چیز کو ٹھیک کہتے تھے، آج کہتے ہیں کہ وہ چیز غلط ہے، دوسری چیز ٹھیک ہو گئی ہے۔ لیکن وہی جو اللہ رب العالمین نے پہلے نازل فرمایا تھا وہ اگر 1500 سال پہلے ٹھیک تھا تو آج بھی ٹھیک۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ۔ دوستو، قرآن مجید میں 2 جگہوں پر چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔
ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، یہ بھی کہا گیا کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ ایک صورت بنانے کا مطالبہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ 15 صدیاں گزر گئیں، انسان نے علم کلام اور فلسفے میں ترقی کے نہ جانے کیا کیا دعوے کیے، آج تک انسان قرآن مجید جیسی ایک صورت نہیں تیار کر سکا۔ اگر ایک صورت نہیں تیار کر سکتے تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خام خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ میں تمہاری ذمہ داری نہیں لیتا، میری ذمہ داری تم نہیں لے سکتے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ بندے دنیا میں کتنی دیر رہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ ایک اور جگہ کہا گیا بندے کہیں گے کہ یا تو ایک صبح گزاری ہے یا ایک شام گزاری ہے۔ بندے نے تو 60 70 80 سال گزارے تھے، لیکن رب کے سامنے ساری دنیا کی زندگی ایک گھڑی محسوس ہوگی۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کی تیاری نہ کی، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ہم کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی؟ کفار مکہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی دیر نہیں کی جاتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، قیامت آنے سے تم نہیں روک سکتے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔
وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نصیحت کہہ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے امراض کی شفا قرآن مجید کو قرار دیا، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن مجید کے نزول پر تو تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن مجید ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے انسان جمع کیا کرتا ہے، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، جاگیر، اقتدار، منصب۔ یاد رکھنا قرآن مجید ہر اس چیز سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ سچا ہو کر رہنے والا ہے۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے تو کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ حلال کرنے والا اللہ تعالیٰ، حرام کرنے والا اللہ تعالیٰ، یہ تم نے کہاں سے اختیار لے لیا کہ تم حلال اور حرام ٹھہرا رہے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے لیکن بندہ ناشکرا ہے۔ پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تم مسجد میں آ کر بیٹھتے ہو، تم وقت نکال کر فارغ ہو کر قرآن مجید سنتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ کے دوست جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی کا خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروں ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو پکار رہے ہیں یہ اپنی قیاس آرائی گمان کی بنیاد پر پکار رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اگر تم مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو فکر نہ کرو، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔
تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، مجھے مہلت نہیں دینا، اور اپنے شریکوں کے ساتھ میرے خلاف منصوبہ بنا لو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو اس میں میرا نقصان کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میں جو تم کو نصیحت کرتا ہوں اس پر تم سے کوئی تنخواہ تو نہیں مانگتا، کوئی فیس تو نہیں طلب کرتا، کوئی پیسے تو نہیں لیتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا۔ یہ تمام انبیاء نے بار بار دہرایا ہے کہ تمہیں نصیحت کرنا میرا کام، لیکن تم مانو نہ مانو میں تو اپنے رب کی حکم پر عمل کرنے والا ہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر ہی نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ جیب میں سے نکالا، سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کیا تم اقتدار لینے کے لیے آ گئے ہو؟ ہم تمہاری بڑائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے، جادو دکھایا، رسیاں کھول کر پھینکنا شروع کی دوڑتے ہوئے سانپوں کی طرح، تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، جادوگروں کی پھینکی گئی رسیوں کو سانپوں کو نگل گیا۔ اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم میں سے چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا۔ باقی لوگ فرعون سے ڈرے ہوئے تھے، لیکن نوجوان جو کسی کے ساتھ ہوتے، جو ہراول دستہ بنتے ہیں کسی جگہ پر تبدیلی کا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا، اور یہی تھے جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر مسلمان ہو۔ مسلمان اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اللہ پر توکل اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے،
اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی۔ ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا۔ یہ فرعون جب سمندر کے اندر ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یاد رکھیے گا موت کے وقت کی توبہ اور موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ یہ فرعون بھی کر چکا ہے، جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ میں تیری لاش کو محفوظ رکھوں گا۔ آج بھی اس فرعون کی لاش احرام مصر کے اندر موجود ہے، اور لاش کو اگر دیکھا جائے اس کی لاش جب وہ ڈوب گیا تو اس کی ناک ایک مچھلی نے کھا لی، اس کی ناک غائب ہے۔ عزت کو پوجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیری حیثیت یہ، تیری حقیقت یہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک مچھلی تیری ناک تجھے عزت سے محروم کر سکتی۔ اور کوئی 25 سال پہلے وہ لاش سڑنے لگی، فرانس سے ڈاکٹرز آئے، اس لاش کا جب ایکس رے کیا تو اس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوب کر مرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اور یہاں کہا گیا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ کہ ایمان لائے ہوئے اس کا ایمان اس کے لیے، جو ایمان لایا اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا۔ یونس علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ قوم اب ہدایت کے قابل نہیں رہی، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطلاع دی جاتی کہ اب عذاب کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اب بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے۔ ادھر بستی والے جب انہوں نے عذاب کے بادل آتے دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی۔ یونس علیہ السلام جو اس طرح نکلے تھے، جب سمندر کے اوپر پہنچے، کشتی کے اندر سوار ہوئے، اس کشتی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ مچھلی ان کو ایک کنارے پر لے آئی اور وہاں پر اس نے ان کو اگل دیا۔
ادھر ان کی قوم بھی ایمان لے آئی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا کہ بندوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ جب اللہ کا نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور مومنوں کو، سچے مومنوں کو نجات دے دیتا ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا، بلکہ صرف خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم رکھے اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے۔ مصیبت اگر اللہ کی طرف سے آئے تو کوئی نہیں جو اس مصیبت سے نکال سکے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں، کوئی تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تمہیں دعوت تو دیتا ہوں، زبردستی اس راستے کے اوپر نہیں لگایا کرتا۔ اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی آرزوئیں تمنائیں پوری فرمائے۔ جنہوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا قرآن مجید پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے، ہم سب کو قرآن مجید کا سایہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے عطا فرمایا، اے اللہ اس مہینے میں ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نیکیاں ٹوٹی پھوٹی ہم نے کی ہیں یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما، اور اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنا، جہنم سے نجات اور آزادی عطا فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، روز آخرت آپ کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔